اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. یا پروردگار اس محفل میں یا اللہ تیرے قرآن کو پڑھنے سننے اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کرنے کی تیاری کے لیے آتے ہیں. یا پروردگار اس کامش کو ہمارے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرما. یا پروردگار ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو بہت ہم سے بہتر جانتا ہے. یا اللہ اس سیشن میں بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. یا اللہ ہم سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا پروردگار ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہمارا مالک ہے. یا پروردگار ہم بہت چھوٹے ہیں. یا اللہ ہماری عقلیں محدود ہیں. یا پروردگار ہماری توانائیاں محدود ہیں. یا اللہ بار بار ہم جگہ جگہ یا اللہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے. اپنے فضل و کرم سے یا پروردگار ہماری لغزشوں کو, چاہے وہ ہم نے جان بوجھ کے کی ہوں, یا پروردگار چاہے وہ ہم سے ویسے ہو گئی ہوں, یا اللہ ان پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ آئندہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں زندگی میں جو تجھے پسند آئے. ہماری ساری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزرے. یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی. یا پروردگار ہمیں بن مانگے تو نے یہ نعمت عطا فرمائی. ہمیں ہمیشہ اسی نعمت کے اوپر قائم رکھنا. ہماری ساری زندگیاں اسی پیارے دین کے مطابق گزریں. یا اللہ اور جب تیرے پاس ہم حاضر ہوں تو ہم ایمان کے ساتھ, ایسے ایمان کے ساتھ جو تجھے پسند آ جائے, اس کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہوں. یا پروردگار ہماری محفل کے اندر ہمارے جتنے بہن بھائی تشریف لائے ہیں, یا اللہ ان کی جتنی دلی جائز خواہشات ہیں, یا اللہ ان سب کو پورا فرما. ان سب کو یا اللہ کامیابیاں عطا فرما. اپنے دین پہ چلنا یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی پیروی, صحیح پیروی عطا فرما. یا پروردگار ہمارے لیے اس دنیا کے اندر دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان بنا دے. یا اللہ اس دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں آج کے اس دور میں, یا پروردگار جو بار بار ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں. یا اللہ بہت سی ایسی دلچسپیاں دنیا کے اندر پیدا ہو چکی جن کی وجہ سے ہم لوگ یا اللہ تیرے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرما کہ ہم سب اپنی زندگیاں تیرے دین کے مطابق, تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزار سکیں. یا اللہ ہم اپنی انرجیاں, ہماری ساری توانائیاں یا اللہ تیرے راستے میں خرچ ہوں. یا اللہ کسی ایسی چیز پہ خرچ نہ ہو جو تیرے راستے سے دور لے کے جاتی ہو. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. یا اللہ حرام سے محفوظ فرما, حرام سے ہمیں دور فرما اور حرام کو ہم سے دور فرما. یا اللہ کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں
یا اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہو. یا اللہ قرآن کو ہمیں صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنے کی اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے لا حاصل بھائی کو یا اللہ صحت سلامتی عطا فرما. یا اللہ انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ باقی ہمارے جتنے یہاں بہن بھائی موجود ہیں ان میں سے یا ان کے والدین بہن بھائیوں رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو یا اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، تیرے دربار میں حاضر ہو چکے، یا پروردگار ان کے حال پہ رحم فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغات بنا. یا پروردگار ہم سب کو بھی یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے ایمان کو اور اپنے لیے ہم سب کی محبت کو یا اللہ محفوظ فرما، یا اللہ معمول فرما. یا پروردگار ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر کہیں پر کوئی مظلوم لوگ ہیں تو یا اللہ ان سب کی مدد فرما. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما. ساری دنیا کے اندر یا اللہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا. یا پروردگار جو لوگ یا اللہ حقیقت کی متلاشی ہیں، حقیقت کی تلاش میں ہیں، یا اللہ ان کو حقیقت عطا فرما، اپنے دین کی انہیں سمجھ عطا فرما اور انہیں اپنے دین میں داخل فرما. اور یا اللہ جن کے اندر یہ تلاش نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر یہ تلاش پیدا فرما کہ ان کو حقیقت اور یہ دین کی نعمت عطا فرما. اور جو لوگ اس دین کو ماننے والے ہیں ان کو یا اللہ ہمیشہ اس دین کے اوپر قائم فرمانا. یا پروردگار ہم سب جب تیرے دربار میں حاضر ہوں ہم سب سے خوش ہو جانا. یا پروردگار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عطا فرمانا، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر سعادت کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی بھلائی اس دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہر طرح کی بھلائی عطا فرمانا. یا پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں بن مانگے عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یا پروردگار اس پیس کو بنانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ہمارے جو بہن بھائی اس میں کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ بڑھا چڑھا کے جزائے خیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. شاہد بھائی جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو طویل زندگی دے اور ہمارے لیے آپ کو رکھے. آپ جو کچھ ہمیں سکھاتے ہیں وہ شاید ہم بہت کوشش کے باوجود بھی نہ سیکھ پاتے. اللہ پاک آپ کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے. یہاں ایک چھوٹی سی مشورہ ہے، وہ مشورہ لینا ہے آپ لوگوں سے. یہاں پہ 2 بیٹیاں میری آتی ہیں، ایک بنت لا حاصل اور ایک دختر لا حاصل. تو ہم تینوں نے مل کے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم 1 شعبان سے اور روزانہ اردو میں 1 پارہ ہم دیں گے، وہ بیان کریں گے. تو اس پارے کے دوران کوئی بولے گا نہیں، وہ 40 منٹ کی سپیس ہوگی. 35 منٹ کا پارہ ہے اور 40 منٹ کی سپیس یا 45 منٹ کی ہوگی. تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم 2 ماہ میں شعبان اور رمضان میں 2 قرآن مجید مکمل کر لیں. تو آپ کیا مشورہ دیتے؟ وقت جو ہے وہ دن کو ظہر میں 3 بجے ہے. تو اگر وقت کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ تاکہ اس سپیس سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو تو آپ پلیز مشورہ دیجیے کہ کون سا وقت مناسب رہے گا. جزاکم اللہ خیر. پریزاد آپ آ جائیں مائک پر. پریزاد آپ مائک پر آئیں اور ہوکا بیان کیجیے.
ناصر بھائی آپ پلیز سنبھالیے، مجھے سانس پھولنے لگ گیا ہے۔ جی شکریہ۔ چلیں آج کے ہماری جو اسپیس تھی ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ مجھے لگتا ہے اسپیس بیچ میں شاید دوبارہ بنائی آپ، میرے تو میں سنتے سنتے سو گیا تھا وارث بھائی، میری آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو میں اسپیس میں ہی نہیں تھی۔ بہرحال جہاں تک اللہ سنانا چاہ رہا تھا اس نے سنا دیا، تو شکریہ سب کا، بہت مہربانی۔ جی شمس الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے شان صحابہ بیان کی، بلکہ صحابہ کی شان اور ان کی عظمت بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آج کے اس پرفتن اور یعنی بے راہ رو زمانے میں ہمیں اپنے صحابہ کی شان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب کی کہ میں نے تقریر سنی تھی، اس میں کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں کہیں گشت پہ نکلا تو یونیورسٹی کے ایک طالب علم ملا، تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عمر۔ تو میں نے کہا بہت اچھا نام ہے، آپ عمر کے بارے میں جانتے؟ اس جوان نے یہ جواب دیا ہے لیکن میں جانتا نہیں ہوں۔ آج کل ہماری نسل کی یہی حال ہے، میجورٹی کی۔ تو آپ لوگوں نے جس انداز میں انجینئر صاحب نے صحابہ کی شان بیان کی، تو اس بیان کرنے کا اس نے حق ادا کیا۔ اور اس فتن ماحول میں اس وقت صحابہ کے ساتھ جس انداز میں لوگ، آپ خود سمجھتے ہیں، یہاں ہوں گے شاید بھی بہت سارے لوگ سنتے ہوں گے کہ ان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس دور میں ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا کردار بیان کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کے نزول کے گواہ ہیں،